الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام البررہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغریب تعریفہ لغتاً ہوا صفت مشبہۃ بمعنی المنفرد او البعید عن اقاربہ۔ بات چل رہی ہے خبر احاد کی۔ خبر احاد میں سے آپ دو قسموں کی تعریف پڑھ چکے ہیں، مشہور کی اور عزیز کی۔ اب یہاں سے غریب کا بیان مصنف علیہ الرحمہ شروع فرما رہے ہیں۔ تو غریب لغت میں کسے کہتے ہیں؟ لغت میں غریب صفت مشبہ ہے منفرد کے معنی میں، او بعید عن اقاربہ یا اپنے رشتے والوں سے دور ہونے کے معنی میں۔ غریب لغتاً یا تو صفت مشبہ ہے یا تو منفرد کے معنی میں یا اپنے رشتے داروں سے دور ہونے کے معنی میں۔ تو دو معنی آتے ہیں غریب کے لغت میں، تنہا ہونے کا معنی اور دور ہونے کا معنی۔ جو اپنے رشتے داروں سے دور ہو جائے اس کو غریب کہتے ہیں۔ تو غریب لغتاً وہ صفت مشبہ ہے منفرد کے معنی میں، تنہا ہونے کے معنی میں یا اپنے رشتے داروں سے دور ہونے کے معنی میں۔ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں غریب؟ ہوا ما ينفرد بروایتہ راو واحد۔ محدثین کے اصطلاح میں غریب وہ حدیث ہے جس کی روایت میں ایک شخص تنہا ہو۔ ما ينفرد بروایتہ جس کی روایت میں ایک شخص تنہا ہو، راو واحد حالت رفعی میں ہے۔ اس کو راون کو آپ یہ نہ سوچ لینا کہ حالت جری میں ہے، یہ حالت رفعی میں ہے۔ راویون تھا اس میں، راویون آپ تعلیل جانتی ہیں، کر کے دیکھ لینا۔ تو اصطلاح میں غریب وہ ہے کہ جس کی روایت میں راون واحد ایک شخص تنہا ہو، منفرد ہو۔ آپ نے مشہور میں پڑھا تھا کہ مشہور وہ حدیث ہے جس کو 3 یا 3 سے زائد راوی روایت کریں۔ غریب میں عزیز میں پڑھا تھا کہ جس کے راوی 2 سے کم نہ ہوں تمام طبقات میں، 2 سے زائد تو ہو جائیں لیکن 2 سے کم نہ ہوں۔ اور غریب وہ حدیث ہے کہ جس کے ہر طبقے میں کم سے کم ایک راوی ہو۔ غریب وہ حدیث ہے کہ جس کے ہر طبقے میں کم سے کم ایک راوی ہونا چاہیے۔ زائد ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اچھی بات ہے زائد ہو جائیں گے تو، لیکن ایک سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ تو اصطلاح میں غریب وہ حدیث ہے جس کی روایت میں ایک شخص تنہا ہو۔ شرح التعریف دیکھیے خود بتا رہے ہیں، ای هو الحدیث الذي يستقل بروایته شخص واحد، یعنی وہ حدیث کہ جس کی روایت میں ایک شخص مستقل ہو، لگاتار ہو، یا ایک شخص تنہا ہو، اما فی کل طبقۃ من طبقات السند او فی بعض طبقات السند ولو فی طبقۃ واحدۃ ولا تضر زیادۃ عن واحد فی باقی طبقات السند لأن العبرۃ للعقل۔ یا تو طبقات سند میں سے ہر طبقے میں ایک ہو، او فی بعض طبقات سند یا بعض طبقات سند میں ایک ہو، ولو فی طبقۃ واحدۃ اگرچہ وہ ایک ہی طبقے میں ہو، یعنی اگرچہ وہ تنہا راوی ایک ہی طبقے میں کیوں نہ ہو یا ایک ہی طبقے میں ہو۔ ولا تضر زیادۃ عن واحد، اور ایک سے زیادہ کی یا ایک سے زیادہ کی زیادتی ضرر نہ دے گی فی باقی طبقات سند، باقی طبقات سند میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک سے زائد کی زیادتی یا ایک سے زیادہ ہونا یہ ضرر نہ دے گا فی باقی طبقات سند، باقی طبقات سند میں۔ کیوں؟ لأن العبرۃ للعقل، اس لیے کہ اعتبار کس کا ہے؟ عقل کا ہے، سب سے کم کا ہے۔ سب سے کم کو دیکھا جائے گا
کہ اس حدیث کے سب سے کم راوی کتنے رہے ہیں۔ اگر کسی بھی طبقے میں صحابہ سے لے کر مصنف کتاب تک ہم تک پہنچنے تک اگر کسی ایک طبقے میں ایک راوی رہ گیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ غریب کہیں گے۔ اگر کیا ہوا؟ تعریف کی شرح یعنی وہ حدیث کہ جس کی روایت میں ایک شخص مستقل ہو، تنہا ہو، اما فی کل طبقات من طبقات سند، یا تو طبقات سند میں سے ہر طبقے میں ایک ہو، یا بعض طبقات سند میں ہو، ولو فی طبقۃ واحدہ، اگرچہ ایک ہی طبقہ ایسا ہو کہ جس میں ایک راوی ہو اور ایک سے زائد کی زیادتی ضرر نہ دے گی باقی طبقات سند میں، اس لیے کہ اعتبار جو ہے عقل کا ہے، عقل کا ہے یعنی کم کا ہے، عقل کا ہے۔ تسمیۃ ثانیۃ لہو، غریب کا ایک دوسرا نام، غریب پر ایک دوسرے نام کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، یطلق کثیر من العلماء علی الغریب اسما آخر ہوا الفرد علی انہما مترادفان، بہت سارے علماء غریب پر ایک دوسرے نام کا بھی اطلاق کرتے ہیں۔ بہت سارے علماء میں سے بہت سارے علماء غریب پر ایک دوسرا نام بھی بولتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ فرد ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرد ہے۔ علی انہما مترادفان، مگر یہ کہ وہ دونوں مترادف ہیں، اس طور پر، یا مگر یہ کہ وہ دونوں مترادف ہیں، کون؟ فرد اور غریب۔ وغیر بعض العلماء بینہما، اور بعض علماء نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، مغایرت کی ہے۔ کیسے مغایرت کی ہے وہ بتانے، دیکھیے، فجعل کل منہما نوعا مستقلا، اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک مستقل قسم قرار دیا ہے، کہ انہوں نے ان میں سے ہر ایک کو ایک مستقل قسم قرار دیا۔ لیکن الحافظ ابن حجر یعتبرہما مترادفین لغۃ و اصطلاحا، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں کو لغتاً اور اصطلاحاً مترادف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، مترادف شمار کرتے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی ان دونوں کو لغتاً اور اصطلاحاً مترادف شمار کرتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، غریب اور فرد۔ الا انہ قال، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ان اہل الاصطلاح غایروا بینہما من حیث کثرت الاستعمال و قلتہ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ محدثین اہل اصطلاح نے ان دونوں کے درمیان مغایرت کی ہے، فرق کیا ہے، کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے، کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، مغایرت کی ہے۔ کیسے؟ بتا رہے ہیں، فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق، اس طور پر کہ فرد کا وہ اکثر استعمال، اکثر اطلاق فرد مطلق پر کرتے ہیں، والغریب اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی، اور غریب کا وہ اکثر اطلاق فرد نسبی پر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دونوں کے درمیان علماء نے، اہل اصطلاح نے فرق کیا ہے کہ اکثر فرد مطلق پر وہ فرد کا اطلاق کرتے ہیں، اور فرد نسبی پر وہ غریب کا اطلاق کرتے ہیں۔ سمجھنے بات؟ دیکھو ایک مرتبہ اور دیکھو، اور غریب کا ایک دوسرا نام بھی ہے، یطلق کثیر من العلماء، علماء میں سے بہت سارے غریب پر ایک دوسرا نام بولتے ہیں، اور وہ فرد ہے، اس طور پر کہ وہ دونوں مترادف ہیں، وہ دونوں مترادف ہیں، کون؟ فرد اور غریب۔ اور بعض علماء نے ان دونوں کے درمیان اختلاف کیا ہے، چنانچہ ان میں سے ہر ایک کو ایک مستقل قسم قرار دیا، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی ان دونوں کا اعتبار کرتے ہیں،
لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لغتاً اور اصطلاحاً ان دونوں کو مترادف شمار کیا ہے، ان دونوں کو مترادف شمار کیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں لغتاً اور اصطلاحاً۔ الا انہ قال، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اہل اصطلاح نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے، اس طور پر ہاں فالفرد اکثر ما یطلقون علی الفرد المطلق، پس فرد اکثر وہ بولتے ہیں فرد مطلق پر، اور غریب اکثر وہ بولتے ہیں فرد نسبی پر۔ اب اسی سے جو ہے دو قسمیں اب ہو گئیں، فرد مطلق اور کیا ہوئی فرد نسبی، غریب مطلق فرد مطلق، اسی طرح غریب نسبی فرد نسبی، تو دو قسمیں موٹی موٹی سامنے نکل کر آتی ہیں۔ یقسم الغریب بالنسبت لموضع التفرد فیہ الی قسمین ہما غریب مطلق اور غریب نسبی۔ علماء یا یقسم الغریب، غریب کی تقسیم کی جاتی ہے، اس میں تفرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، موضع تفرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے دو قسموں کی طرف، غریب کی موضع تفرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے دو قسموں کی طرف تقسیم کی جاتی ہے، غریب مطلق غریب نسبی۔ یعنی ایک سند ہے، ظاہر بات ہے ایک سند میں کئی راوی ہوتے ہیں، کئی راوی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے راوی ہوتے ہیں، تو سند کا ایک اول حصہ ہوتا ہے، ایک آخر حصہ ہوتا ہے، یا ایک طرف اعلیٰ ہوتی ہے ایک طرف اسفل ہوتی ہے، تو کہاں سے راوی یا کس مقام میں راوی تنہا ہے اس اعتبار سے اب اس کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر اصل سند میں تنہا راوی ہے تو اب اس کا کچھ نام ہو جائے گا، اور اگر درمیانی سند میں ہے تو اس کا نام پھر اور دوسرا مختلف ہوگا۔ اس طرح آخر سند سے مصنف کی جہت سے راوی ایک رہ گئے تو اس کا نام پھر الگ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یقسم الغریب بالنسبت لموضع التفرد فیہ الی قسمین، غریب کی اس میں موضع تفرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے تقسیم کی جاتی ہے دو قسموں کی طرف، وہ دو قسمیں کیا ہیں، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ غریب مطلق یا فرد مطلق کسے کہتے ہیں، تعریف و اس کی تعریف، ہوا ما کانت الغرابۃ فی اصل سندی ای ما ینفرد بروایتی شخص واحد فی اصل سندی۔ غریب مطلق یا فرد مطلق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں، جس کے اصل سند میں غرابت پائی جائے، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کی اصل سند میں غرابت پائی جائے۔ تو تعریف ما کانت الغرابۃ فی اصل سندی، غریب مطلق یا فرد مطلق وہ ہے کہ جس کی اصل سند میں غرابت پائی جائے، ای ما ینفرد بروایتہ شخص واحد فی اصل سندی، یعنی جس کی اصل سند میں ایک شخص تنہا ہو، کہ جس کی روایت کرنے میں اصل سند میں ایک شخص تنہا ہو، منفرد ہو۔ اس کی مثال کیا ہے، مثال حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کی مثال انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے۔ تفرد بہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں تنہا ہے، اس حدیث میں تنہا ہے۔ ھذا وقد یستمر التفرد الی آخر السند وقد یرویہ عن ذلک التفرد عدد من الرواة۔ ھذا وقد یستمر التفرد الی آخر السند، اس کی صورت یہ ہے کہ کبھی تفرد
मुस्तमिर रहता है, लगातार रहता है, इला आखिर सनद, आखिर सनद तक, वक़द यरवीही अन दालिकल मुतफर्रिद, और कभी उस मुतफर्रिद से उस हदीस को रिवायत करती है आदद मिन रुवात, रुवात की एक बड़ी तादाद, रावियों की एक बड़ी तादाद। यानी कभी कभी तफर्रुद नीचे तक चलता रहेगा, यानी सहाबी नबी करीम अलैहिस्सलाम से हदीस बयान करने में तनहा होंगे, इसी तरीके से सहाबी से जो हदीस बयान कर रहा है वो भी तनहा होगा, इसी तरह फिर ताबई से जो हदीस बयान कर रहा है वो भी तनहा होगा, तब ताबई से बयान कर रहा है वो भी तनहा होगा। तो ये जो तफर्रुद है लगातार चलता रहेगा नीचे तक। और कभी कभी ऐसा होगा कि तबक़े सहाबी में तो वो सहाबी तनहा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम से लेने में तो वो तनहा है, लेकिन फिर बाद में उनसे लेने वाली तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन कहेंगे इसको फ़र्द मुतलक ही या गरीब मुतलक ही। वही कह रहे हैं कि इसकी मिसाल इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस है कि इसमें हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा है, और ये तफर्रुद मुस्तमिर रहता है, लगातार रहता है, कभी आखिर सनद तक और कभी उस मुतफर्रिद से, उस तन्हा रावी से रिवायत करने वाले रावियों की एक बड़ी तादाद होती है बाद में चलकर। अल-गरीबुन निस्बी और अल-फर्दुन निस्बी, ये तो फ़र्द मुतलक का बयान था। अब गरीब निस्बी या फ़र्द निस्बी किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ देखिए। हुआ माकानतिल गराबतो फ़ी असनाए सनदी अय अन यरवियहु अक्सरो मिन राविन फ़ी अस्ल सनदी सुम्मा यनफरिदु बिरिवायतिही राविन वाहिदुन मिन उलाइका रुवाती। फ़र्द निस्बी वो है कि जिसकी असनाए सनद में गराबत हो। वह माकानतिल गराबतो फ़ी असनाए सनदी, कि फ़र्द निस्बी वो है कि जिसमें गराबत हो उसके दरमियानी सनद में, तो जिसके दरमियानी सनद में, असनाए सनद में गराबत हो। मतलब क्या है, अय अन यरवियहु अक्सरो मिन राविन फ़ी अस्ल सनदी, यानी उस हदीस को रिवायत करें उस रावी से फ़ी अस्ल सनदी, उसकी अस्ल सनद में, सुम्मा यनफरिदो बिरिवायतिही राविन वाहिदुन, फिर उसकी रिवायत में उन रावियों से रिवायत करने में एक शख्स क्या हो जाए, एक रावी तन्हा हो जाए। सुम्मा यनफरिदो बिरिवायतिही राविन वाहिदुन, फिर उसकी रिवायत में उन रावियों से रिवायत करने में एक शख्स तन्हा हो जाए। अरे दरमियानी सनद में तो कितने थे, बहुत सारे थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, सिर्फ एक रावी रह गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको गरीब निस्बी या फ़र्द निस्बी कहेंगे। तो फ़र्द निस्बी वो है कि जिसकी असनाए सनद में गराबत हो, अय अन यरवियहु अक्सरो मिन राविन फ़ी अस्ल सनदी, यानी उस हदीस को रिवायत करें एक रावी से ज़ायद, कहाँ पर, अस्ल सनद में, यानी सहाबा तो बहुत सारे हों, लेकिन फिर क्या है, सहाबा से लेने में ताबई तन्हा हो जाए। तो देखो दरमियानी सनद में पाया गया ना, क्योंकि अव्वल सनद क्या है, वो तबका जिसमें सहाबा हैं, सहाबा के बाद तो फिर दरमियानी तब वो सनद आ गई। तो वही कह रहे हैं। फिर देखिए, तो फ़र्द निस्बी वो है कि जिसकी असनाए सनद में गराबत हो, यानी उस हदीस को अय अन यरवियहु अक्सरो मिन राविन फ़ी अस्ल सनदी, यानी अस्ल सनद में उस रिवायत को, उस हदीस को रिवायत करने वाले कई हों, कसीर हों। फिर सुम्मा यनफरिदो बिरिवायतिही राविन वाहिदुन अन उलाइका रुवाती, फिर उसकी रिवायत में तन्हा रह जाए एक रिवायत करने वाला, अन उलाइका रुवात, उन रावियों से, फिर तन्हा रह जाए उसकी रिवायत में एक रिवायत करने वाला, अन उलाइका रुवात, उन रावियों से। मिसालुहु, उसकी मिसाल, हदीस मालिक अन ज़ुहरी अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु,
اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو امام مالک نے امام زہری سے روایت کیا اور امام زہری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی راسہ المغفر، کہ نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ کے سر مبارک پر خود تھی۔ مغفر مانے آتا ہے خود، یعنی حالت جنگ میں وہ ٹوپی جو پہنی جاتی ہے دشمنوں کے حملے سے وار سے بچنے کے لیے، اس کو مغفر بولتے ہیں۔ تو یہ فرد نسبی کی مثال کیسے ہوئی؟ تو اس طریقے سے ہوئی کہ تفرد بھی مالک عن الزہری، کہ اس میں امام مالک امام زہری سے لینے میں تنہا ہے، اس میں امام مالک امام زہری سے لینے میں تنہا ہے، یعنی امام زہری نے تو جب اس حدیث کو لیا تو یہ اپنے طبقے میں بہت سارے تھے، لیکن ان سے لینے میں یہ کون تنہا رہ گئے؟ امام مالک تنہا رہ گئے۔ تو دیکھیں امام مالک کوئی تابعی، یہ صحابی تھوڑی ہے، یہ تابعی ہے، یعنی بعد میں آ کر امام مالک نے جب امام زہری سے حدیث لی تو یہاں پر اس طبقے میں یہ تنہا رہ گئے، تو اس کو کہیں گے فرد نسبی۔ تو پھر دیکھیے فرد نسبی کی مثال وہ حدیث ہے جس کو امام مالک نے امام زہری سے، امام زہری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ مکہ وعلی راسہ مغفر۔ تو یہ فرد نسبی کی مثال ہے کیونکہ اس میں امام مالک امام زہری سے لینے میں تنہا ہے۔ سبب التسمیہ، فرد نسبی کو فرد نسبی کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ سمی ھذا القسم بغریب النسبی، اس قسم کو غریب نسبی کہا جاتا ہے، کیوں؟ لأن التفرد وقع فیہ بالنسبۃ الی شخص معین، کیونکہ اس میں تفرد واقع ہوتا ہے شخص معین کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو فرد نسبی کو یا غریب نسبی کو غریب نسبی کہتے ہیں، فرد نسبی کہتے ہیں کیونکہ اس میں تفرد پایا جاتا ہے شخص معین کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اس کو فرد نسبی کہتے ہیں، نسبی نہیں، نسبی، نسبت کرتے ہوئے۔ چلیے بس۔